چلیے آج بات کرتے ہیں سائنس میں ہیلتھ اور انوائرمنٹ کے شعبوں کی کچھ اہم دریافتوں کی۔ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک اہم دریافت ماحولیاتی حل کے طور پر ظاہر ہوئی ہے اور جدت پائیداری کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کو صاف کرنے کے لیے اقدامات لے رہی ہے۔ الیکٹرو کیمیکل سیپریشن ایک امید افزا حکمت عملی ہے جو آلودہ پانی کو مؤثر طریقے سے صاف کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اکثر نان رینیویبل انرجی کے ریسورسز جیسے کہ فوسل فیولز پر انحصار کرتا ہے۔ ایلن اربانا چیمپئن یونیورسٹی میں سائنسدانوں نے ایک انقلابی پیش رفت کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے، رینیویبل انرجی پانی کو صاف کرنے کے حل کو طاقت دے سکتی ہے جس میں سورج شامل ہے۔ ریڈاکس ری ایکشن کی طرف سے ایک سیمی کنڈکٹر کے ذریعے انہوں نے سولر انرجی کو الیکٹرو کیمیکل سیپریشن کے عمل میں ضم کیا جو پانی کو صاف کرنے کے لیے آئنز کے برقی چارج کو الیکٹرک چارج کو جوڑتا ہے۔ یہ پانی سے آلودگیوں کو دور کرنے کا ایک صاف ستھرا طریقہ ہے، جیسے پتلا آرسینیٹ اسٹیل اور کانکنی کی صنعتوں کا ایک پریشان کن سائڈ پروڈکٹ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم رینیویبل انرجی کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ماحول کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیڈ انویسٹیگیٹر ڈاکٹر شاؤ شو کا کہنا ہے کہ عالمی برقی توانائی اب بھی بنیادی طور پر نان رینیویبل فوسل فیولز کے ریسورسز سے حاصل کی جاتی ہے جو الیکٹرو کیمیکل عمل کی طویل مدتی پائیداری کے بارے میں سوال اٹھاتی ہیں۔ شمسی توانائی کی شمولیت الیکٹرو کیمیکل سیپریشن کی پائیداری کو آگے بڑھاتا ہے اور پانی صاف کرنے کے لیے اس کے استعمال سے پانی کے شعبے کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کمزور امیون سسٹم والے کچھ لوگ اپرچونسٹک انفیکشنز کا زیادہ شکار کیوں ہوتے ہیں؟ یونیورسٹی آف میسوری اسکول آف میڈیسنز کے محققین نے ایک اہم چیز دریافت کی اور اس میں جنسی ہارمون یعنی سیکس ہارمون جیسا ایک حیران کن عنصر شامل ہے۔ ہمارا امیون سسٹم ایک اچھی تربیت یافتہ فوج کی طرح ہے جو ہمیں انفیکشن اور بیماریوں سے بچاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب دائمی حالات، عمر بڑھنے یا ادویات کی وجہ سے امیون سسٹم سے ہمارا جسم سمجھوتا کر لیتا ہے؟ یہی وقت ہے جب اپرچونسٹک انفیکشنز حملہ کرتی ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے پایا کہ مادہ چوہوں کو موقع پرستی کے انفیکشن یعنی اپرچونسٹک انفیکشنز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے جب ان کے پروجسٹیرون کی سطح ان کے ریپروڈکٹیو سائیکل کے دوران قدرتی طور پر بلند ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ایڈم شام ایک ایسوسیٹ پروفیسر بتاتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان امیون رسپانسز میں فرق کورونا جیسے حالات کے باوجود بھی دیکھا گیا ہے۔ تاہم یہ اسٹڈی تربیت یافتہ کمیونٹی میں جنسی بنیاد پر فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے محققین نے جائزہ لیا کہ ریپروڈکٹیو سائیکل کس طرح امیون ٹریننگ کو متاثر کرتا ہے۔ مادہ چوہوں میں پروجسٹیرون کی بلند سطح کم تربیت یافتہ امیون رسپانس سے منسلک تھی، تاہم جب پروجسٹیرون کو بلاک کیا گیا تو ان کے امیون رسپانسز میں بہتری آئی۔ مادہ چوہوں نے پروجسٹیرون کو روکنے کے بعد مردوں کی طرح ایک مضبوط تربیت یافتہ امیون رسپانس دوبارہ حاصل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنسی ہارمون کی بنیاد پر امیون فنکشن ہمارے جسم کے ڈیفنس سسٹم میں ایک کردار ادا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ تحقیق ایک اہم قدم ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے مزید اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ کس طرح جنسی ہارمون انسانوں میں امیون ٹریننگ کو متاثر کرتے ہیں۔ ہمارا امیون سسٹم پیچیدہ ہے اور ان تفصیلات سے پردہ اٹھانا بہتر علاج اور دیکھ بھال کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ ہمارے امیون سسٹم کی طاقت کے بارے میں سنیں تو یاد رکھیں کہ یہ ناقابل یقین پیچیدگی کی کہانی ہے جہاں ہارمونز بھی ہمارے جسم کے ڈیفنس کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ کیا آپ بغیر کسی رکاوٹ اور پابندی والی خوراک کے صحت مند عمر بڑھنے کے راز کو جاننا چاہتے ہیں؟ بابرہم انسٹی ٹیوٹ کے محققین نے ابھی ایک ایسا دلچسپ طریقہ ڈھونڈا ہے۔ ہم طویل عرصے سے کیلوری کی پابندی سے واقف ہیں، جہاں آپ معمول سے کم کیلوریز کھاتے ہیں جو بعد کی زندگی میں صحت مند بڑھاپے کو فروغ دے سکتی ہیں۔ یسٹ میں کی گئی یہ ایک نئی تحقیق بتاتی ہے کہ بغیر کسی محرومی کے اچھے سے عمر بڑھنے کا ایک اور مختلف راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر جان ہاؤسلے اور ان کی ٹیم نے گیلیکٹوز کے لیے یسٹ کی معمول کی گلوکوز سے بھرپور خوراک کو تبدیل کیا۔ اس سے عمر بڑھنے کے عمل میں نمایاں کمی آتی ہے۔ گیلیکٹوز غذا پر رہنے والے سیلز بڑھاپے میں بھی جوان سیلز کی طرح فٹ رہتے ہیں، جس سے زندگی کے اختتام تک خراب صحت کی مدت کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ سرکردہ محقق ڈاکٹر ڈوروٹیا ہورکائے بتاتے ہیں، ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں خوراک یسٹ کو صحت مند راستے کی طرف لے جا سکتی ہے۔
कैलोरीज को महदूद किए बगैर यीस्ट को एक मुख्तलिफ खुराक देकर हम बूढ़े सेल्स में जवानी और तंदुरुस्ती के नुकसान को दबाने में कामयाब हुए। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये ग़िज़ाइयत की तब्दीली सिर्फ इस वक्त काम करती है जब सेल्स जवान हो। डॉक्टर जॉन हाउसले हमें बताते हैं कि कम उम्री से ही सेहतमंद ग़िज़ा एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की वजह से हो सकती है। जैसा कि यीस्ट और इंसानों में फर्क होता है पर रुझान एक ही रहता है। तो सेहतमंद सफर के लिए जल्द शुरू करें। लिहाजा अगली बार जब आप अच्छे से उम्र बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो याद रखें कि ये सब आपकी खुराक से शुरू होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कुछ मालूमात पसंद आई होंगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक करें, शेयर करें और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दें।